لوگ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ ترک سائپرس ہے اور ڈیفینیٹلی میں اسٹڈی ویزا کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرا نام ہے رانا حسن افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں گوشی انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ترک سائپرس کے ساتھ کمپیریزن کروں گا کچھ کنٹریز کا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ ترک سائپرس ایک بجٹ فرینڈلی کنٹری فار اسٹوڈنٹس کیوں ہے، اور پاکستان سے اس کی ویزا ریشو کیسی ہے، وہاں پہ جاب پارٹ ٹائم جابس کی کیا صورتحال ہے، اور جو آج کل آپ اس کے ریلیٹڈ یوٹیوب پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ نیوز دیکھتے ہیں، کیا ان میں کتنی حقیقت ہے، کیا آپ کو ترک سائپرس اسٹڈی پرپز کے لیے چوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں کیا بجٹ ریکوائرڈ ہے۔ سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اگر آپ انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کیجیے گا نئی اپڈیٹس کے لیے۔ اچھا، ترک سائپرس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو میں بات اسٹارٹنگ میں کروں گا کہ آپ نے آج تک بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی جب اسٹوڈنٹ کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، یوٹیوب سے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ آلریڈی وہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ریویوز دیکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے تو وہ کمپیریزن کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو تک آئے ہیں دیٹ مینس کہ یو آر انٹرسٹڈ ان ترک سائپرس فار یور اسٹڈی اور آپ کے اپنے کیریئر کے لیے۔ اچھا، میں سب سے پہلی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، جو لوگ آپ کو ویڈیوز میں بتاتے ہیں، اسپیسیفکلی میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بات کروں گا، وہ وہاں پہ اچھی انکم کما بھی رہے ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا کیریئر بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی گریجویشن یا ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہوتا ہے اور وہ اسٹڈی بھی اپنی کیری آن کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے بہت سارے لوگ ملیں گے، اور مجھے لوگوں سے گلہ بھی ہے اسپیسیفکلی پاکستانی اسٹوڈنٹ سے، کہ یہاں پہ حالات نہیں ٹھیک ہیں، آپ یہاں پہ مت آئیں، یہ اچھا آپشن نہیں ہے، ہم آ کے یہاں پہ پھنس گئے ہیں۔ سو میرا گلہ آپ لوگوں سے یہ ہے، اگر کوئی ان میں سے ویڈیو دیکھ رہا ہے، کہ آپ اگر ایک جگہ پہ پاکستان سے یہاں کی ایجوکیشن انوائرمنٹ سے نکل کے ایک انٹرنیشنل فورم میں پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے جونیئرس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی یہاں آ کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترک سائپرس میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کا آئیڈیا بھی ہوگا۔ ہم یونیورسٹی سے جو ہے وہ مطلب ہم یونیورسٹیز کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اسٹوڈنٹس پرووائڈ کریں گے، لیکن جب ہم ریکمنڈیشن کی بات آتی ہے باقی کنسلٹنٹس اور میری کمپنی میں یہ ڈفرینس آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کو ملے گا۔ ہم آپ کو کسی ایک کنٹری پہ فورس نہیں کریں گے، جن کنٹریز میں ہم کسی یونیورسٹی کے ساتھ کام نہیں بھی کر رہے، الحمدللہ ہم وہ کنٹری ڈیل کر رہے ہیں اور وہ یونیورسٹی بھی ڈیل کر رہے ہیں، ہم آپ کو یونیورسٹی میں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ ڈیفینیٹلی وہ کنٹریز وہ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ اٹلی کی کوئی اسپیسیفک یونیورسٹی چوز کر لیتے ہیں، آسٹریلیا کی یونیورسٹی چوز کرتے ہیں، کینیڈا کی یونیورسٹی چوز کرتے ہیں، فار دوز کنٹریز اور دوز یونیورسٹیز ہم آپ سے کنسلٹنسی چارجز لے لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے کوئی ہڈن چارجز نہیں لیتے، اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹوٹل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے۔ اگر آپ کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں اپلائی کروائیں، فلی فنڈڈ اسکالرشپس کے لیے اپلائی کروائیں، ہمارے پلیٹ فارم سے، ہماری کنسلٹنسی سے، ہماری کمپنی سے آپ کو کبھی بھی کوئی مس کمٹمنٹ یا ٹرانسپیرنسی کا ایشو نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور یہ ویڈیو آپ سیو کر سکتے ہیں۔ بات اپنے واپس ٹاپک پہ آتا ہوں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اس مارکیٹ میں انٹرنیشنل اسٹڈی ویزاز کے لیے اگر لو بجٹ کی بات کروں، بہت لمیٹڈ آپشنز آتے ہیں ہمارے پاس، جن میں ون آف دیم از اٹلی۔ اور اٹلی ہم آج سے پہلے چوز کیوں نہیں کرتے تھے، اٹلی کا کیا پرابلم تھا، اس پہ اگر بات کرنا چاہوں تو اٹلی کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ اٹلی میں پاکستان سے اپوائنٹمنٹس کا ایشو تھا، اور اپوائنٹمنٹ ایجنٹ مافیا کے ہاتھ میں یہ سارا معاملہ تھا، اور ایجنٹس ان اپوائنٹمنٹس کو 6 7 8 لاکھ تک کی ایک ہیوج اماؤنٹ کے عوض فروخت کرتے تھے، اور اس نظام کو ایک عرصے تک اسی طرح چلنے دیا گیا، اور اب جا کے ایک اچھی پیش رفت یہ ہے کہ اٹالین ایمبیسی پاکستان نے اس پہ ایکشن لیتے ہوئے اس سسٹم کو سارا کمپیوٹرائز کر دیا، اور فرسٹ کمز فرسٹ سرو بیسس پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپوائنٹمنٹ اب ملیں گی انشاءاللہ۔
اب اگر میں آج کی ڈیٹ کی بات کروں، اٹس 16 جون 2026 اور آلموسٹ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ کی ساری ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہیں. کچھ ایک آدھ یونیورسٹی رہ گئی ہوگی، آپ اس کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں بیکاز اٹلی اب بہت بجٹ فرینڈلی آگے. آپ کے کچھ چارجز لگیں گے 4 سے 5 لاکھ کے بجٹ میں آپ اٹلی ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن اگر ڈیڈ لائنس کو دیکھا جائے تو ایک ڈیفیکلٹ آپشن رہے گا اس سال کے لیے. آن ورڈ ڈیفینیٹلی اگلے سال ہم آپ کو ٹائملی اس کی پروموشن کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور جو لوگ کیسز ہمارے سے اپروو ہو چکے ہیں، ہم نے لوگوں کے اپلائی کیے ہیں الحمدللہ، وہ لوگ اپنا آگے ویزا پروسیڈ اور سارے معاملات کر چکے ہیں. اچھا، اب میں ترک سائپرس کی بات اس لیے کر رہا ہوں، ایک تو تھوڑی سی ایکسٹینشن ہے ڈیڈ لائنس کی، ٹھیک ہے. اپلیکیشنز میں تھوڑی سی لینینسی دکھائی جاتی ہے. آپ کے میٹرک ایف ایس سی کے ڈاکومنٹس کی بیس پہ آپ کو ایڈمیشن لیٹر مل جاتا ہے، پری انرولمنٹ ملے گا. اس کے بعد جب آپ انیشیل ڈپازٹ دے دیں گے، اور انیشیل ڈپازٹ کی بات کروں تو وہ آلموسٹ 1000 یورو تک ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات کروں کہ یہ یونیورسٹیز آلموسٹ ساری یونیورسٹیز، فینال انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، سائپرس ایڈن یونیورسٹی اینڈ ایروکیڈ، ہمارا آفیشیل کانٹریکٹ ہے ایروکیڈ کے ساتھ. ہم پاکستان میں ایروکیڈ یونیورسٹی کو آفیشیلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایروکیڈ یونیورسٹی یہ یونیورسٹیز وہ ہیں جو 50% تک اسکالرشپ بھی آپ کو دیتی ہیں، 60-70% تک بھی دیتی ہیں، ڈپینڈ اپان یور اکیڈمک کیریئر اور آپ کے کتنے اچھے مارکس رہے ہیں، آپ کتنے برائٹ اور شائن اسٹوڈنٹ ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے. ان اسکالرشپ کی بنا پہ اگر میں اپروکس آپ کی بات کروں کہ آپ کا کیا فیس اسٹرکچر ہے، تو 2000 یورو تک آپ کی فیس جو ہے وہ بن جاتی ہے، جو کہ بہت مناسب اور بجٹ فرینڈلی ہے. یعنی اپروکس اگر میں آپ کے اخراجات کی بات کروں، یونیورسٹی کی انیشیل ڈپازٹ اور فیس ملا کے، آپ کی ویزا فیس ملا کے، اس میں آپ کو ٹرکی کا ٹرانزٹ ویزا چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسٹڈی ویزا کے لیے، میں آپ کو ابھی سے گائیڈ کر دوں. اس کے چارجز ملائیں اور آپ کی انیشیل ڈپازٹ کی بات کریں. ترک سائپرس ایمبیسی کی اگر چارجز کی بات کروں، ایمبیسی فیس کی بات کروں اور میڈیکل کی بات کروں، اگر یہ سارے چارجز ہم ملائیں تو اپروکس آپ 7-6 لاکھ روپے کے بجٹ میں ترک سائپرس کنسیڈر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس اس ٹائم اور آپشن نہیں ہے، اٹلی کا جو ہے وہ آپشن آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہم ٹرائی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایٹ لیسٹ ترک سائپرس کو کنسیڈر ضرور کریں. بینگ اے ٹریول کنسلٹنٹ، اسٹڈی ویزا کنسلٹنٹ، میری باتوں پہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بارے میں، اپنی یونیورسٹی اور جن فیلڈز میں آپ اپلائی کر رہے ہیں ان پہ ریسرچ کریں، ٹھیک ہے. آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سرچ کریں، آپ لوگوں کے ریویوز دیکھیں جو لوگ وہاں 2 سال سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جو وہاں پہ اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان کی ولاگز دیکھیں. جو ڈسکریج کر رہے ہیں میں ان سے ہٹ کے آپ کو بات کروں گا. آپ ان کے ولاگز میں بھی پازیٹیو چیزیں دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کی ڈیلی روٹین دیکھ سکتے ہیں. موسٹ امپارٹنٹلی سیکنڈ پوائنٹ آف ویو پہ آئیں تو وہ ہے جی میرے سے کیا جانے والا بہت اہم سوال کہ سر ہم وہاں پہ پارٹ ٹائم جابس کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ہم کتنی ارننگ کر لیں گے؟ ہم اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر لیں گے کیا نہیں کر پائیں گے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی بائسڈ آنسر نہیں ہے، اور یہ ایکسپیرینس جو لوگ وہاں اسٹڈی کر رہے ہیں، جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لائف سٹائل اور ان سے ایک بریف اور جو ہے وہ ڈسکشن کے بعد یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ 1000 یورو کے ایکویلنٹ آرام سے ارننگ کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم، منتھلی کی بات کر رہا ہوں. یعنی آپ اپنے اخراجات نکال کے 800-1000 یورو کے راؤنڈ اپ ٹوٹل ارننگ کر سکتے ہیں. اور آپ اخراجات کی بات کریں تو اٹس ناٹ اے ویری ایکسپینسو کنٹری. یہ ٹوٹلی جو ہے اسٹوڈنٹ پہ بیس کر رہا ہے. ادھر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں اور کالجز، یونیورسٹیز کی بیس پہ ہی مطلب یہ چل رہا ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور پارٹ ٹائم جابس بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ. ایک بیچ چلا گیا گریجویٹ ہو کے کسی اور کنٹری میں موو کر گیا ہے، تو دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے وہ پارٹ ٹائم جابس اویلیبل ہوں گی. یہ نیچرلی بات ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی گیم ہے ہر دنیا کے ہر سیکٹر میں. تو پارٹ ٹائم جابس کا مسئلہ نہیں ہے، ڈھونڈنی پڑیں گی. اگر آپ کو ترکش آ جائے گی، ظاہری سی بات ہے، تو آپ کو اس میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی. جب آپ اپنے ڈیسائیڈ کریں، آپ فائنلائز کریں کہ آپ نے ترک سائپرس میں جانا ہے، تو میری آپ کے لیے ریکمنڈیشن یہ بھی ہے کہ آپ ساتھ ہی اپنی لینگویج پہ کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں، بیکاز جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے ہمیں وہاں کی لینگویج آنا بہت ضروری ہے. میری کنسلٹنسی کی بات کریں گے، ہم کنسلٹنسی چارجز بالکل چارج نہیں کر رہے. کسی بھی اسٹوڈنٹ سے آپ کنسلٹنسی فری ہے. آپ میری ٹیم کو میسج کریں 03207716 315. ہمارا
جو ہے وہ باؤ یونیورسٹی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, ایروکیٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. اگر کانٹریکٹڈ یونیورسٹی کے علاوہ بھی کہیں اپلائی کریں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کی مرضی کی یونیورسٹی میں بھی اپلائی کرنے کے لیے ریڈی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی اور کنٹری کی ویزا کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں آپ 24/7 ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میں نے نمبر مینشن کر دیا ہے. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئیں, آفس وزٹ کریں لاہور بیری آرچرڈ, اور اپنی زندگی کا ڈیسیجن جو ہے وہ ٹائملی لیں. اگر ایک آدھ سے آپشن نکل جائے تو سب ختم نہیں ہو جاتا, دیر از آلویز اے سیکنڈ آپشن. اور سیکنڈ آپشن بھی جو ہے وہ پراپر ریسرچ کر کے لینا چاہیے, اسپیسیفکلی جب آپ کی بات آپ کی کیریئر اور آپ کے فیوچر کی اور آپ کی زندگی کی ہو. میری طرف سے تمام اسٹوڈنٹس کو جو ابھی ایف ایس سی کر کے فری ہوئے ہیں ان کو بیسٹ آف لک. جو لوگ گریجویشن کے لیے یونیورسٹیز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں. جو ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ آف لک. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ دوسری کنٹریز پہ بھی ریسرچ کر چکے ہیں, آسٹریلیا, جرمنی, اٹلی, فرانس. آپ کسی بھی کنٹری کے متعلق انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, آپ اپنی پروفائل, اپنے مارکس, اپنی پاسنگ ایئر, آئلس پی ٹی کی بات کریں. ہاں اسپیسیفکلی اگر میں ترک سائپرس کی بات کروں آئلس پی ٹی کے بغیر بھی آپ کا چل جائے گا انگلش پروفیشنسی لیٹر کی بیس پہ. تو ایک یہ بھی بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو انگلش ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا, بیکاز بہت زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں دین موسٹ ویلکم, ہم حاضر ہیں. تھینک یو سو مچ.